السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ تجوید کے بارے میں ہے۔ تجوید میں لایا ہوں آپ کے لیے ایک خاص سبق۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں، کیونکہ تجوید کے جو اسباق ہیں یہ بہت لازم ہیں اور انشاءاللہ بہت مزے کی ویڈیوز آنے والی ہیں انشاءاللہ۔ تجوید سے ریلیٹڈ جتنا بھی انفارمیشن ہے، جتنے بھی معلومات ہیں انشاءاللہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جائے گا انشاءاللہ، ہر چیز کو ہم کور کریں گے آہستہ آہستہ۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلے جو ہے ہیڈنگ ہے، سبق نمبر 3 ہے، قرآن کو کیسی آواز میں پڑھنا ہے۔ حکم قراءۃ القرآن الکریم بالالحان، کہ ہم نے قرآن کو کیسی آواز میں ادا کرنا ہے۔ جو تلاوت ہم کرتے ہیں اس میں آواز کیسی ہونی چاہیے، کہ کس طرح سے ہم جو ہے نا قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھ سکتے ہیں، کون کون سی آوازیں ہیں، کس طریقے سے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، کون سا لاؤڈ ہے کون سا لاؤڈ نہیں، وہ بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک چلتا رہے گا اور اس میں کسی قسم کا رد و بدل کوئی نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ کروڑوں لوگوں نے اس سے اپنی آوازوں میں تلاوت کی، کروڑوں لوگوں نے پڑھا اس کو، لیکن جب بھی کسی نئے قاری کی تلاوت ہم سنتے ہیں تو اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ دنیا میں باقی کیسی بھی آوازیں ہوں، جب لوگ اس کو ایک بار سنتے ہیں یا ایک بار یا کئی بار سننے کے بعد جو ہے لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں، لوگوں کے سینے جو ہے بھر جاتے ہیں، دوبارہ کسی بھی آواز کو، کسی بھی چیز کو دوبارہ سننے کی جرات نہیں کریں گے، ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ایسی کتاب ہے جسے کروڑوں لوگوں نے کتنی بار پڑھا، کتنے پڑھ رہے ہیں، اور وہی تلاوت ہے، وہی آیات ہیں، وہی صورتیں ہیں، لیکن جب ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار سننے کے بعد بھی ہمیں مزہ وہی آتا ہے، ہمیں اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا عجیب معجزہ بنایا ہے کہ جتنا ہم سنتے ہیں اتنا ہی ہمیں مزہ آتا ہے، اتنا ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ تو ابھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کے بالمقابل جب لوگ کوئی شعر یا گانا سنتے ہیں، دنیا کی جو اور چیزیں ہوتی ہیں، تو کئی بار کئی لوگوں کی آوازوں میں یا کئی بار سننے کے بعد یا کئی لوگوں کی آوازوں میں سننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل بھر جاتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا ہے، ٹھیک ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنے صحابہ کرام کو سنایا۔ تو یہ معجزہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کی طرف، جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی طرف، اور صحابہ کرام سے چلتے چلتے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ معجزہ ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ جس طریقے سے اللہ نے نازل کیا ہے اسی طریقے سے قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی لیے اس کی ایک خاصیت ہے قرآن کی، جو خوش الحانی ہے، یعنی قرآن کی خاصیت خوش الحانی کا مطلب خوبصورت آواز میں قرآن کو پڑھنا، کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسرا کلام نہیں کر سکتا، جیسا میں نے بتایا آپ کو، کیونکہ اس میں خوش الحانی کے لیے کیا ہے، مدود ہے، مد ہوتا ہے نا قرآن میں، جو مد وغیرہ آتے ہیں اس کو ہم لمبا کرتے ہیں، واو آتا ہے اور یہ آتے حروف مدیہ جب آتے ہیں ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، تو یہ قرآن کی خوش الحانی ہے، اس سے قرآن میں مزہ آتا ہے۔ قرآن کی جو صفات ہیں، قرآن کی جو خوبصورتی ہے، آواز کی خوبصورتی ہے، وہ ان مدود سے بنتی ہے۔ اسی طرح نون غنہ اور میم غنہ وغیرہ ہیں، حروف جو ہیں نون اور میم دونوں جب غنہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی تلاوت میں خوبصورتی آتی ہے۔ ہر حرف کو اس کا حق ادائیگی دینا، یعنی ہر حرف کو جس طریقے سے ادا کرنے کا حق ہے اس کا حق دینا، تمام مخارج و صفات کا خیال رکھتے ہوئے حروف کو ادا کرنا، تو اس سے بھی خوبصورتی آتی ہے تلاوت میں۔ شدت والے حروف، رخاوت والے حروف، جہر اور ہمس میں فرق کرنا، قلقلہ وغیرہ، صفیر، تفشی اور تفخیم و ترقیق وغیرہ، یہ جتنی بھی صفات ہیں قرآن کی خوبصورتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی خوبصورتی ہیں، خوبصورتی لاتی ہے تلاوت میں۔
خوش الحانی، اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں، تاکہ لوگوں کے دل جو ہے قرآن کی طرف مائل ہوں۔ ایسی آواز میں پڑھنا کہ لوگوں کو مزہ آئے، لوگوں کا دل کرے کہ وہ بھی قرآن پڑھنا شروع کریں، لوگوں کا دل کرے کہ وہ قرآن سنتے رہیں۔ قرآن کو ہر طرح کی موسیقی والی آواز میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے، اسی پر ہم نے بات کرنی ہے کہ قرآن کو ہر طرح کی آواز بنا کر نہیں پڑھنا۔ جیسے کسی کے دل میں جس طرح آواز آئی اور اس نے جو ہے نا آگے شروع کر دیا اور سنانا شروع کر دیا اور قرآن پڑھتا رہا اور اس کی ویڈیو بناتا رہا اور شیئر کرتے رہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے کیسی آواز ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھیں، تلاوت کون سی آواز میں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری آواز جو ہے، کیونکہ قرآن عربی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمائی ہے، تو قرآن کو ہم نے عربی والے آوازوں میں پڑھنا ہے۔ عربی والی جو آواز ہوتی ہے عرب کی آواز میں پڑھنا ہے۔ اس کو ہم نے پشتو کی آواز میں نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے اردو کی آواز میں نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے دنیا کے کسی دوسرے آواز میں نہیں پڑھنا۔ آواز ایسی ہونی چاہیے جو عربی سے ملتی ہو، جو عربی ہو، استاذوں سے ہم نے سیکھا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں نا قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے استاذوں سے سیکھا جاتا ہے، استادوں سے۔ استاد ہوتا ہے تلاوت کا، استاد ہوتا ہے تجوید کا، استاد ہوتا ہے جو آپ کو آواز بھی سکھاتا ہے کہ کیسی آواز ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ آیت عذاب والی ہوتی ہے، مثال کے طور پر قاری صاحب جو ہے عذاب والی آیت سنا رہا ہے لیکن خوش الحانی ہوتی ہے، تو جو باقی لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، جو کہ صرف سنتے رہتے ہیں، جن کو ترجمہ نہیں آتا، جن کو معنی سمجھ میں نہیں آتا، جن کو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ سن کر جو ہے نا جذبے میں آ جاتے ہیں، ان کو مزہ آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حالانکہ اس وقت جو ہے نا انسان پر جب آیت عذاب کی آیت ہو، جہنم کے بارے میں آیت ہو، تو انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اس پر ایک معنی سمجھ کر، مطلب سمجھ کر جب تلاوت کی آواز ایسی ہو کہ اس کو سمجھ میں آئے، تب وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آئے گا۔ تو ایسی آواز ہونی چاہیے، ایسی تلاوت ہونی چاہیے جو جہنم کے بارے میں جب آیات پڑھتے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ مطلب لوگ صرف اللہ اللہ کریں، کہ ایسی آواز بناتے رہیں، بلکہ آواز جو ہے ایسی ہونی چاہیے کہ جو استادوں سے ہم نے سیکھا ہو، تجوید کے استاد سے، قاری صاحب سے، اور وہ قاری صاحب اوتھینٹک ہو، ایک ایسا قاری صاحب ہو جنہوں نے خود دوسرے استادوں سے سنا ہو۔ یہ نہیں کہ انہوں نے جو ہے نا بس کہیں سے جو ہے نا کنٹینٹ بنایا اور جا کے یوٹیوب پہ یا کسی دوسرے سوشل ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا، ایسا نہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے، اس کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہر چیز کو ہم نے سیکھنا ہے آگے جانے سے پہلے۔ تو پہلے ہم نے تجوید کا مین مقصد یہی ہے، تجوید سے مراد یہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لے کر چلنا ہے، ہم نے الفاظ کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے زبر زیر کو بھی دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنی آواز کو بھی جو ہے نا دیکھنا ہے، اور اپنی آواز کو ایسا بنانا ہے کہ جو عرب کی زبان ہو، جو عرب کو مطلب عرب کے لہجے میں ہو، عربی طریقے سے ہو، جس سے پتہ چلے کہ تلاوت کر رہا ہے، جس سے پتہ چلے کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو ہم نے یہ چیز بھی سیکھنی ہے، کیونکہ بعض دفعہ مد کو اتنا کھینچا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن تو سیکھا ہے انہوں نے، ان کو مزہ آ رہا ہے، تلاوت سیکھی ہے، لیکن مثال کے طور پر ولضالین ہے تو وہ اتنا لمبا کرے گا کہ چلتے چلتے کچھ اور آواز اس میں ملائیں گے، اور پھر اس سے جو ہے نا معنی بھی سمجھ میں کسی کو آ نہیں رہا کہ بھائی بول کیا رہا تھا، کون سا لفظ بول رہا تھا، کیونکہ وہ اتنا کھینچے گا جس سے جو ہے نا جو 6 حرکات دینے ہیں ولضالین کو، جو 6 حرکات ہوتے ہیں، مد لازم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس مد کو اتنا کھینچا 6 حرکات سے بھی آگے گیا، جو حرکات 6 حرکات جو ہیں علماء کا متفقہ طور پر جو ہے ائمۃ القراءہ جو ہیں انہوں نے اس بات کو متفقہ طور پر طے کیا ہے کہ اس کی 6 حرکات ہوتی ہیں، مد لازم جو ہے وغیرہ۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں آواز کی وجہ سے ہم نے مدود میں، غنے میں کہیں ایسی غلطی تو نہیں کی کہ زیادہ لمبا کیا یا کسی چیز کو زیادہ گھٹا دیا اپنی حرکت سے، یا اپنی جو مقررہ وقت ہے اس سے کم اور زیادہ جو ہے ہم نے اس کو نہیں کرنا۔ تو قرآن کو اس طریقے سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اب آگے کیا لکھا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے کچھ مراحل ہیں، ٹھیک ہے، مراحل یہ ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہم نے قرآن کو ایسی آواز میں پڑھنا ہے جو گانے کی بالکل مشابہ نہ ہو، ٹھیک ہے،
اسی لیے خوش الحانی بھی سیکھنا ضروری ہے، جو اچھے استاد یعنی معتمد قاری سے ہی سیکھی جا سکتی ہے۔ ایک ایسا قاری صاحب ہوں جنہوں نے خود عربی پر مشق کیا ہو، اس کو عربی آتی ہو، اس کے معنی آتی ہوں، معنی سمجھ میں آتے ہوں، اور قرآن کی آواز کو اس نے سیکھا ہو کہ بھئی یہ جو میں جس طریقے سے قرات پڑھتا ہوں، مثال کے طور پر مکہ اور مدینہ کے امام وغیرہ ہیں، اسی طرح جو بڑے بڑے قاری ہیں جو مصر کے ہیں اور ادھر ادھر کے، جیسے مصر کے شیخ عبدالباسط عبدالصمد ہیں، محمود خلیل حصاری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے سب کو، اور شیخ منشاوی ہیں، جو ہمارے صداقت علی صاحب ہیں، جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے ائمۃ القراء جو گزرے ہیں، بہت سے اچھے جو ہے نا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہے، وہ سیکھ کر ہی قاری بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو قاری کہنا شروع کر دے۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا، ٹھیک ہے، آواز کو بھی ہم نے درست کرنا ہے، تجوید کو بھی صحیح کرنا ہے۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا یعنی تمام حروف، الفاظ اور آیات کو مخارج اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ یہ ساری چیزیں جامع بتا رہا ہوں آپ کو، یہ خلاصہ سمجھیں اس کو، کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا یعنی تمام حروف، الفاظ اور آیات، ٹھیک ہے، ان سب کو مخارج اور صفات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا۔ ہر حرف کو اس کی ادائیگی کا حق دینا کہ کس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے پروناؤنس کرنا ہے، مخارج کا بھی خیال رکھنا، صفات کا بھی خیال رکھنا ہے، آواز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کیسی آواز میں اس کو ادا کرنا ہے۔ جائز اور مقررہ کردہ سپیڈ سے تلاوت کرنا۔ اچھا، سپیڈ کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو آئے گی کہ قرآن کو کتنے طریقوں سے، مطلب اس کے کون سا طریقہ ہے کہ ہم کتنا تیز پڑھ سکتے ہیں، سپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں، کتنا سپیڈ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم نے اس سپیڈ میں تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے یہ قرآن کریم کے پڑھنے کے مراحل میں ہی آتا ہے۔ آواز بھی درست کرنا ہے، ہم نے تجوید کو بھی درست کرنا ہے، ہم نے مقدار سپیڈ جو ہے، سپیڈ کے مقدار کو بھی درست کرنا ہے، جو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور قرآن کو جو لوگوں کی کم از کم سمجھ میں تو آ جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو ہم نے لے کر چلنا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا ہے، آواز کو بھی درست کرنا، تجوید کو بھی درست کرنا، اور جو مقررات کردہ سپیڈ ہے قرآن کو کس تین ترتیل کے ساتھ، یا تحقیق ترتیل دونوں ایک ہی چیز ہے، اور تدویر کے ساتھ یا حدر کے ساتھ، تو ہم ان تین چیزوں پر انشاءاللہ اگلے ویڈیو بنائیں گے کہ کس سپیڈ سے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔